السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، صدق اللہ العظیم۔ آئیے تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں مختصر ہم سب کی حاضری ہو جائے سرکار غریب نواز کی بارگاہ، اور ہم غلاموں کی طرف سے بھی ہمارے مخلوق کی بارگاہ میں محبت کا خراج پیش ہو جائے، مل کر کے جس طریقے سے میں پڑھاؤں محبت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ۔ اور ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، ہند میں 90 لاکھ میں ہم سب بھی شامل ہیں۔ ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، ہم پہ ہے فیضان تمہارا یا خواجہ۔ اور سارا انا ساگر کوزے میں بھر آیا، سارا انا ساگر کوزے میں بھر آیا، سنتے ہی فرمان تمہارا یا خواجہ۔ اور سید کو طیبہ کی گلیاں نکلا دوں۔ الحمدللہ ہم لوگ سرکار غریب نواز کے آستانے پر تشریف لے جاتے ہیں، ہم غریب لوگ تو ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ طیبہ کا ٹکٹ ہی ملتا ہے تو اجمیر بھی نہیں ملتا ہے، تو شاید کہتے ہیں آخر شعر میں کہ سید کو طیبہ کی گلیاں دکھلا دوں، ادنا ہے دربان تمہارا یا خواجہ، ادنا ہے دربان تمہارا یا خواجہ۔ ہند میں 90 لاکھ کلمہ پڑھایا، ہم پہ ہے احسان تمہارا یا خواجہ۔ اللہ رب العزت آج کی شب ہم سب کی حاضری کو سرکار غریب نواز رضی اللہ کے صدقے میں قبول فرمائے۔ دوستان محترم، بھی اپنا منورت سن رہے تھے، اب آئیں کچھ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں انہیں کی زندگی کے حوالے سے چند باتیں ہم سن لیتے ہیں۔ یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ آج چھٹی شریف ہو اور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش ہو جائے، ہم بھی اپنی حاضری کو لگانے، اپنے غلامی کا سلوک پیش کریں، اس لیے کہ ہم جس مخدوم کی بارگاہ میں آج خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں، جس موسم کی نام پر محفل میں جمع ہوئے ہیں، وہ کسی ایک علاقہ نہیں، کسی ایک سٹی نہیں، بلکہ ہم اس عظیم محسن کی یاد منانے جمع آئے ہیں جو سارے ہندوستان کا راجا ہے۔ اور ہم الحمدللہ ہزاروں حکومتیں آ جائیں، ہم کسی اور کو راجا نہیں مانتے، اور یہ الحمدللہ ہمارے لیے پراؤڈ کی بات ہے، یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے۔ اسی لیے تو آپ یہاں لوساکا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کو کوئی پوچھے where are you coming from, where are you belonging to، تو ہم یہ نہیں کہتے ہم بھارت سے ہیں، یہ غلام کی بولی آپ سمجھیں، یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم انڈیا سے ہیں، بلکہ آپ غریب نواز کا غلام یوں کہتا ہے ہم خواجہ کے ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم غریب نواز کے وطن سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ بچہ کہہ رہا تھا کہ ہند ہے وطن میرا، یقیناً ہم غریب نواز کو اپنا راجہ مانتے ہیں، غریب نواز کو اپنا راجہ تسلیم کرتے ہیں۔ اور دوستان محترم، قلبی ہندوستان، قلبی خواجہ کا
آج بھی خواجہ کہتے ہیں، تو میرا یقین کہتا ہے مسجد میں کھڑا ہوں قیامت تک ہندوستان خواجہ کہتا ہے۔ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، الٹ پھیر ہوتا رہتا ہے، تخت پر آنا جانا لوگوں کا ہوتا رہتا ہے، لیکن ہندوستان میں کوئی رولنگ کر رہا ہے تو اکھنڈ بھارت کے خواجہ تھے۔ یہ اس کے بعد ڈویژن ہوا ہے، اکھنڈ بھارت کے اس بادشاہ کا نام حضرت نواز ہے، جن کی یاد میں آج ہمیں یہاں جمع ہے ہندوستان محترم۔ پتا چلا ہندوستان میں کل بھی خواجہ فرید نواز ہزاروں تحریکیں آئیں، ہزاروں شرور آئیں، ہزاروں مشن آئے، ہزاروں موومنٹ آ گئے۔ لوگ کل لوگوں نے پچھلے سال کے لوگوں نے معاذ اللہ ڈیفینڈ کیا تھا فرید نواز کو، گستاخیاں کی، آویدن پتر بھی دیے گئے تھے، لیکن دیکھو کیسی مان آج وہ وہاں بیٹھ کر بھلے آ نہیں سکتے ہیں، وہاں بیٹھ کر کے سرکاری غریب نواز کے آستانے پر چادریں بھیج رہے تھے۔ تو پتا چل گیا وہ بھی حکومت کر رہے ہیں، لیکن جو حکومت کر رہے ہیں وہ لوگ ان سے فرید نواز پر، کیونکہ ان کو معلوم ہے وہ پاپولر ہے اس لیے کہ دلی کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ اصل پاپولر اور اصل ہندوستان کا جو رولر ہے وہ اپنی سرزمین پر موجود ہے۔ آپ بول رہے ہیں چادریں آ رہی ہیں، ان کی بھی آ رہی ہے جو نہیں مانی، تو پتا چلا کل بھی فرید نواز ہندوستان کے خواجہ تھے، آج بھی ہے۔ بادشاہ اگر کسی کی برقرار ہے تو سرکاری غریب بعد میں بادشاہ۔ دوستان محترم اکبر اعظم کو آپ جانتے ہیں؟ اکبر اعظم ہندو لوگ ان کو بڑا مانتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، کیوں؟ ان کی بات ادھر زیادہ ملتی ہے، کیونکہ دین الہی ایران کا نام کئی نیا دھرم شروع کیا تھا، تو اکبر اعظم کو تو مانتے ہیں بڑا، لیکن جانتے ہو یہ لوگ بڑا تو کہتے ہیں، لیکن وہ اکبر اعظم جن کو یہ بھی مانتے ہیں ایک مرتبہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کم و بیش 15 مرتبہ سرکاری غریب نواز کی چوکھٹ پر حاضری دی، کئی دفعہ تو پیدل گیا، تو اکبر اعظم بھی گیا، اکبر بھی گیا سرکاری غریب نواز کی چوکھٹ پر، جہانگیر بھی گیا، شاہ جہاں بھی گیا۔ غریب نواز کے آستانے پر جو مسجد ہے اس کا نام کیا آپ جانتے ہیں؟ کوئی آپ کا ماننے والا چلا گیا، آپ کی دوست اجمیر گئے، تو کہتے بھائی شاہ جہانی مسجد میں بھی جانا، ادھر چلے جاؤ تو اکبری مسجد میں بھی جانا۔ سب نے اپنی اپنی یادیں چھوڑی، اس کو معلوم ہے وہ بھی جانتے، مغلیہ خاندان کے بادشاہ بھی جانتے، وہ بادشاہ بھلے رہے لیکن وہ جانتے صحیح بادشاہ تو یہی ہے۔ تو اکبر بھی گیا، شاہ جہاں بھی گیا، جہانگیر بھی گیا، یہ تو گئے مغلیہ حکومت کے حکمراں تھے، قربان جاؤ حضرت سرکار اورنگزیب عالمگیر علیہ السلام یہ بھی سرکاری غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن ان کا انداز انوکھا انداز ہے۔ جب آپ حاضر ہوتے ہیں عجیب و غریب و شان کے ساتھ غریب نواز کی چوکھٹ پر حاضر ہوتے ہیں، جانتے ہو حضرت اورنگزیب کے بارے میں میں نے ایک بات کہی، اکبر کے بارے میں بہت اچھا گمان رکھتے ہیں، لیکن جب سرکار اورنگزیب کی بات آتی ہے اس لیے یہ مسلمان یہ پکے مومن یہ کٹر سنی کے قوم سرکار اورنگزیب علیہ السلام، تو ان کے بارے میں ان کو ایک کریٹیسائز کر رہی تھی، ان کو ایک کنڈیم کر رہی تھی، تو عرض یہ کر رہا تھا اورنگزیب سرکار کی تصدیق جن کی شان سچی، اور یہ ایسے تھے جو کٹر ہندو ہے، ایکسٹریمسٹ جو ہندو ہے ان کے نام سے خفا کرتے تھے، وہ شان سرکار اورنگزیب کو عطا فرمائی۔ تو حضرت اورنگزیب رضی اللہ عنہ جانتے ہیں کون ہے؟ کبھی وقت دینے اور وقت تو ہے ہی، لوگ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کے حوالے سے واقعی کو سرچ کرو، 500 علماء کرام کو جمع کر کے فقہی انسائکلوپیڈیا کو ترتیب دینے والی ذات کا نام سرکار اورنگزیب علیہ السلام، فتاوی عالمگیر جس کو کہا جاتا ہے، اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے بزرگ اور اتنے بڑے بادشاہ کا نام سرکار اورنگزیب، 1 سال نہیں، 5 سال نہیں، 15 سال نہیں، 50 سال تک ہندوستان میں جس نے حکومت کی ہے مغلیہ خاندان میں اس ذات کو اورنگزیب سرکار کہا جاتا ہے، لیکن وہ بھی سرکار اورنگزیب اگر میں کہوں آپ کہیں تو کہتے ہیں آپ تو اپنوں کی تعریف کرنے سے پاس کہاں سے، آپ تو اپنوں ہی کی تعریف میں لگے رہتے ہیں، چلو اپنوں کی چھوڑو، میں نہیں کہتا اورنگزیب کون ہے یا اورنگزیب کس پرسنالٹی کا نام ہے۔ انگریز مہاجر جب ہندوستان آیا تھا اس نے اپنی کتاب میں اس بات کو کوٹ کیا، وہ اورنگزیب کے حوالے سے انگریز تاریخ دان
مورخ لکھتا ہے کہ اورنگزیب was an authentic Sunni and saintly person of Allah subhanahu wa ta'ala. کہ اورنگزیب کسی معمولی آدمی کا نام نہیں بلکہ اورنگزیب سنی کا نام ہے، اور سنی ہی نہیں بلکہ پکے سنی کا نام اورنگزیب ہے، اللہ کے ولی کا نام اورنگزیب۔ یہ اورنگزیب سرکار جب غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں، انداز کو دیکھیں، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں یہ وہ ہیں جن کا یہ میں نام سے دیتا ہوں، مغلیہ خاندان، مغلیہ سلطنت کے حکمرانوں کا نام ہے۔ کیسے جاتے ہیں؟ سرکار اورنگزیب نے 50 سال تک رول کیا ہے۔ جب آپ دہلی کی تخت پر بیٹھتے تھے، بادشاہ کا تاج کہاں ہوتا ہے؟ بادشاہ کا تاج سر پہ ہوتا ہے، بادشاہ سر پہ تاج گیا۔ اورنگزیب سرکار جب دلی میں تھے تو تاج ان کے سر پر ہوتا تھا۔ قربان جو وہی اورنگزیب سرکار جب سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں تو کہتے ہیں اس انداز سے حاضر ہوتی ہیں، یہ انوکھا طریقہ عجیب و غریب شان ہے۔ اس تاج کو جو دلی کی گڈی پر بیٹھتے ہیں تو تاج شاہی سر پر ہوتا ہے، وہی اورنگزیب سرکار جب اجمیر میں تشریف لاتے ہیں تو جانتے ہو اس تاج کو اتار دیتے ہیں سر سے، اور سر سے اتار کر کے کاسائی گدائی بنا لیتے ہیں، کٹورا بنا لیتے ہیں، کاسا بنا لیتے ہیں، اور یوں عرض کرتے ہیں غریب نواز جب اورنگزیب دلی میں ہوتا ہے تو تاج سر پہ ہوتا ہے، غریب نواز جب اورنگزیب کعبے کی بارگاہ میں آتا ہے تو تاج سر پہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ غلامانہ طور پر اورنگزیب اس تختے اس تاج شاہی کو کاسائی گدائی بنا کر کے آتی ہے۔ یہ شان اس کی اس عظیم بادشاہ کی ہے جن کی طلبی حکومت تھی، یاد کی حکومت ہے، انشاءاللہ بادشاہ برقرار ہونے کی رہی۔ اور دوستو یہ حکومت برقرار کیوں رہے؟ یہ بادشاہ کسی دنیا دار نے نہیں عطا فرمائی ہے، یا تو 5 سال 10 سال، اور کبھی کبھی تو ایسا ہے کوئی دیش تو ایسے ہمارا 5 سال تک کوئی دکھتا ہی نہیں، سارے کیڑے کے اندر آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ کہیں کہیں تو گورنمنٹ کا یہ بھی مانگتا ہے، لیکن یہ غریب نواز کی بادشاہ اتنی مسلح، آج 811 سال ہو گئے لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی کل ہی دنیا سے ظاہر طور پر چلے گئے، تو مسلم کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ یہ بادشاہ، یہ ولایت، یہ منزلت، یہ عظمت، یہ رفعت، یہ حکومت، یہ سلطنت، یہ سلطنت، یہ بادشاہ دنیا دار نے نہیں عطا فرمائی تھی، بلکہ سرکار غریب نواز کو بادشاہ رسول کائنات نے عطا فرمائی۔ اور اسی لیے تو آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ عطائے رسول کہا جاتا ہے، نائب رسول ہند کہا جاتا ہے، عطائے مصطفیٰ کہا جاتا ہے، عطائے رسول کہا جاتا ہے۔ غریب نواز کی شان ہے سرکار محترم۔ اور آپ دیکھیں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں، آپ نے بھی تاریخ میں پڑھا ہوگا، جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ آپ کی مرشد آپ کو لے کر کے مکہ شریف پہنچے، اور مکہ شریف پہنچنے کے بعد سرکار غریب نواز کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ لے گئے اور غلاف کعبہ پکڑا، اور غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے، کون؟ مرشد سرکار خواجہ عثمان ہارونی، اے مولا میں تیری بارگاہ غلاف کعبہ کو پکڑا ہوا ہے، کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں معین الدین کو لے کر کے آیا، یا اللہ تو معین الدین کو قبول فرما۔ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، غیب سے اجازت آتی ہے، جیسے تم نے قبول نہیں کیا، جاؤ ہم نے بھی معین الدین کو قبول فرمایا۔ یہ شان شان پھر وہی مرشد سرکار خواجہ عثمان ہارونی اپنے مرید کو لے کر کے مدینہ شریف مواضع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچتے ہیں، اور سرکار غریب نواز دستہ دستہ ہاتھ باندھ کے اپنے آقا کی بات میں عرض کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یوں عرض کرتے ہیں۔ جانتے ہو آقا کریم کی روز اقدس سے مواضع رسول سے آواز آتی ہے، وعلیک السلام یا قطب المشائخ، صرف سلام کا جواب نہیں آتا بلکہ حضور کی بارگاہ سے قطب المشائخ کا ٹائٹل کیا جاتا ہے۔ قطب المشائخ اس کے لفظ سے آپ نوازے جاتے ہیں۔ خان محترم شان اللہ نے سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ عطا فرمائی ہے۔ اور دوستان محترم
دیکھیں یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کرامت ان کی بے شمار اور جب آپ کرامت ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور آپ نے جمعہ پہ بھی سنا کرامت کے حوالے سے ولی کی زندگی کو کبھی کرامت کے پیمانے پر اس کے پر نہیں بھولنا چاہیے. کرامت تو اسی میں دکھانا پڑتا ہے کہ جب یہ ہٹ گرم ہو پتھر بھی لوگ نہ مانے تب ان کو کرامت دکھا کر اسلامی حقانیت کو آشکارا کیا اسلام کے حقائق کو واضح کیا جاتا ہے. دوستان محترم کرامت تو بائی پروڈکٹ چیز کا نہیں بائی پروڈکٹ کوئی چیز بن رہی تھی تو مقصد وہ چیز ہوتی ہے لیکن اس بائی پروڈکٹ اس کے بنتے بنتے کچھ اور چیزیں بھی بن جاتی ہیں اور جو بھی استعمال میں ہو جاتی ہے وہ بھی مارکیٹ میں سیل ہو جاتی ہے. تو کرامت تک بائی پروڈکٹ چیز کا نام ہے ورنہ ان کا اصل مقصد و موضوع کرامت نہیں ہوتا. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں یہ بات روایت میں ہے کہ میں اپنے مرشد کے ساتھ سفر کر رہا تھا سامنے سمندر آ گیا دریا اب اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے مرشد کی بات میں کہ حضور دریا سامنے ہے کشتی بھی نہیں ہے پھول بھی نہیں ہے بریز بھی نہیں ہے ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے جس کے ذریعے ہم سمندر کو پار کر کے ہم دریا کے اس پار پہنچ سکیں ہم دریا کو عبور کر سکیں. جانتے ہیں مرشد ساتھ میں کہتے ہیں معین الدین فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آنکھیں بند کر آنکھیں بند کر دو. سرکار غریب نواز کہتے ہیں کہ میں نے آنکھیں بند کی اور جب میں نے آنکھیں بند کی اس کے بعد سرکار خواجہ عثمان خاوری رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ معین الدین ہم آنکھیں کھولو. غریب نواز کہتے ہیں کہ جب مرشد نے یہ کہا کہ آنکھیں بند کر دو اور پھر یہ کہا کہ آنکھیں کھولو اور جب میں نے آنکھ کھولی غریب نواز جب میں نے آنکھ کھولی تو میں اور میرا مرشد خواجہ عثمان خاوری سمندر کے اس پار ساحل کے اوپر پہنچے. کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کی سفر کا شروع کیا پتا بھی نہ چلا اور تب ہم منزل مقصود تک پہنچ گئے یہ بھی پتا نہیں چلا. یہ سرکار غریب نواز کی شان ہے. اب یہ بات آنکھیں بند کرنے کی بات آئی دوستو بات سنتے چلیں اللہ کا ولی آنکھیں بند کر کے یہاں تو مان لو کھلی آنکھوں سے دیکھتے کھلی آنکھوں سے سورج چمک رہا ہے آشکارا چیز کو بھی نہیں دیکھ پاتے ہیں. آنکھ والے دل جھومن کا تماشا دیکھیے رہ گئے اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھا. یہاں تو آنکھ بن کے نہیں دیکھتے آنکھیں کھلی ہے تو دکھائی نہیں دے رہا ہے اور یہ اللہ والے کہ آنکھیں بند کر کے کیا دیکھتے ہیں کیا دکھا دیتے ہیں. جب بیت ہونے دے گئے تو کیا کہا معین الدین دو رکعت نماز نفل. ابھی جو پیری مریدی کا معاملہ ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسا اس وقت مجاہدات مراقبات اور مراحل کو طے کیے جاتے اس کے بعد پیچھا جاتا تھا اور چمک کر کے پھر اس کے بعد جب دنیا کے سامنے جاتے تو کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھو 2 رکعت نماز پڑھنا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا. سرکار غریب نواز نے حقیقت کمپلیٹ ہو گیا. اب جانتے ہو ان کے پیروں مرشد کہتے ہیں معین الدین آنکھیں بند کر دو اپنی آنکھ کو کلوز کرو. غریب نواز کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر دی میں نے. اب خواجہ عثمان غنی فرماتے ہیں معین الدین اب دیکھو میں نے کہا نا کچھ لوگ آنکھیں کھلی رہتی ہے لیکن دکھائی کچھ نہیں دکھتا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں آنکھیں بند کرو. پوچھا کتنا دیکھتے ہو اور کہاں تک دیکھتے ہو. غریب نواز چنانچہ کہتے ہیں کہ میں عرش اعظم دیکھتا ہوں اور وہ کہاں تک آتا ہے اس طرح سے مجھے دکھائی دیتا ہے. اللہ کی شان. پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے ون مور ٹائم 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. کہتے ہیں سورہ اخلاص کی نماز سورہ جب اخلاص پڑھی اس کے بعد اس کو پورا کرنے کے بعد سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ سے پھر ان کی پیر و مرشد نے کہا کہ اب معین الدین آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کرنے کے بعد پوچھا گیا کہ اب کیا دیکھتے ہو کتنا اوپر دیکھتے ہو. کہا کہ میں حجاب عصمت اس سے بھی مجھے آنکھیں پیچھے دکھائی. یہ شان سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ شان ہے. دوستو اب آپ دیکھیں
اس کے بعد جب یہ سیشن کمپلیٹ ہو گیا گھوڑا کے بعد ہو جائے گا تو آپ نے اپنا کرتا اتارا، سرکار غریبی نواز کو عطا فرمایا، اپنا خرقہ عطا فرمایا اور اپنے بلا تک پوشاک بھی عطا فرمایا، اور جو کچھ عطا کرنا تھا راجا عثمان غور نے اپنے مرید اور اپنے مرید پر اپنے چہرے سرکاری بنکر معین چشتی کو عطا فرمایا۔ دوستان محترم، یہ اللہ والے آنکھیں بند کر کیا دکھاتی ہے؟ یہ آنکھیں کیوں بند کرتی ہیں؟ سرکار غریب نواز کہتی ہیں کہ میں بھی اپنے پیرو مرشد خواجہ عثمان غوری کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ اللہ والے کا لوگ امتحان بہت لیتے ہیں، غوث پاک کا بھی لوگوں نے امتحان لیا، کہتے ہیں کہ غریب غوث پاک کا بڑا شور سنا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں دل سنبھل کے آواز کہتے ہیں نا، اللہ والوں کی بارگاہ میں اس لیے کہ ان کی نگاہیں لوگ آنکھیں بند کرتے ہیں، دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یقین جانو اللہ کا ولی زمین پر بیٹھا ہے، لوہے محفوظ کا کوئی گوشہ اس کی روح سے محفوظ نہیں ہوتا۔ وہ لوہے محفوظ کو پڑھتے ہیں، یار ریڈنگ وہ دیکھتے بھی ہیں، اور سے اعظم تک اپنی نگاہیں احاطہ کر کے نظر آتے ہیں۔ ولیوں کی بارگاہ میں آؤ، دل کو سنبھالو، ظاہر کو بھی سنبھالو، باطن کو بھی سنبھالو۔ کہتے ہیں کہ لوگ امتحان لیتے، اللہ والوں کا لوگ امتحان دیتے ہیں، لیکن دام ان کا پلٹ جاتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی نگاہ یہاں پر۔ غوث پاک کا بھی امتحان لیا تھا، لوگ آئے تھے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کلی کوچی میں گھومتا پھرتا اس کو اٹھا کے لیا، چار پائی پر سلا دیا اور کہا کہ ان کا شور سے زندوں کو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ چارہ گلی میں چل رہا تھا، اس کو اٹھایا چار پہ پر سلایا، اور سلانے کے بعد کہا غوث پاک کی بات مزہ تفریح کہ بڑا شور سنا ہے، آپ تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کو پکڑا، چار پائی پر لکھا ہے، غوث پاک سے کہا اس کو زندہ کر کے دکھاؤ، اور وہ بھول رہے تھے، نادان تو بھول چکا تھا، تو غوث پاک کو اللہ نے جن کو ولیوں کا سردار بنایا۔ چنانچہ کہنے لگے، وہ اندر ہنس رہے، پلاننگ کے ساتھ آئے تھے اور ہنس رہے تھے کہ دیکھتے کیسا زندہ کرتے ہیں، تو زندہ ہی تھا لیکن کہا کہ مردے جیسا بن جانا، اسٹیچو بن جانا، ہلنا نہیں۔ وہ آیا، چنانچہ سب کھڑی ہو گئی۔ غوث پاک نے جب نماز جنازہ پڑھی، انہوں نے کیا پلان بنایا تھا، جب غوث پاک جب نماز جنازہ شروع کرے تو ٹوٹ کے کھڑا ہو جانا، لیکن میں نے کہا ان کی بارگاہ میں آؤ تو اس کو سنبھال کر کے آیا تھا زندہ، مذاق اور امتحان لینے آئے تھے، لیکن غوث پاک نے نماز ہو گئی، لیکن جو زندہ لے کر کے آئے تھے وہ کبھی نہ ہوا، اس لیے کہ نماز مردوں ہی پہ پڑھ جاتی ہے، میت پہ پڑھ جاتی، مذاق کرنے آ گئے تھے، بیچارہ چلتا پھرتے اس کو مردہ کروا دیا، اس لیے کہ نگاہ پڑ گیا کہ مردہ ہے، نہیں اٹھا، یہاں دل صبر کر کے آؤ۔ یہ امتحان کرنے یہاں بھی کچھ لوگ آئے، کہتے کہ میرے مرشد خواجہ عثمان غوری پر 70% آئے، اور کیا لے کر کے آئے کہ ہم اپنے دل میں ایک وش، ایک خواہش، ایک اچھا لے کر کے آئیں گے، ذہن میں اس کو مینشن نہیں کریں گے، اس کو بولیں گے نہیں، دل میں رکھیں گے۔ چنانچہ جب آئے ابھی بولے نہیں، تو اب الٹا معاملہ ہوا۔ میں نے کہا اللہ والے آنکھیں بند کر کے بھی دیکھتے ہیں اور آنکھیں کھلوا کے دکھا بھی، ایسا دکھاتے ہیں لوگوں کو سورج دن کے دن دہاڑے سورج کے اجالے نہیں دکھتا، وہ آنکھیں بند کر کے اللہ والے وہ چیزیں دکھاتے ہیں۔ امتحان یہاں بھی لینا ہے۔ چنانچہ چیتے لوگوں کو اب آتا عثمان غوری نے کہا کہ آپ لوگ آنکھیں بند کرو۔ جب ان 70 لوگوں نے آنکھیں بند کی اور اس کے بعد پھر یہ بات کہا کہ اب آنکھیں کھولیں، جب آنکھیں کھولیں تو 70 لوگ کے خواہش لے کر کے آئے تھے اپنے ذہن میں، 70 لوگوں کے سامنے غیبی دسترخوان موجود ہے اور ہر ایک انسان کے سامنے وہ چیز تھی جس کی وہ خواہش لے کر کے انہیں باہر نکالا۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ مقام عطا فرمایا۔ یقیناً کہ آپ سب کانفیڈنس سے تعلق ہے، بر صغیر کا مسلمان کبھی بھی غریب نواز کا احسان نہیں بھول سکتا ہے، کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں سرکار غریب نواز کی ولادت 537 میں ہوئی، 633 میں آپ کا وصال ہوا، 581 عیسوی کے اندر سرکار غریب نواز ہندوستان آپ تشریف لائے۔ سرکار غریب نواز جب ہندوستان آپ تشریف لائے تو تقریباً اتنا عرصہ
633 میں مثال 45 سے 46 سال سرکار غریبات ہندوستان میں اس 45 ایئرس کے پیریڈ کے اندر یقیناً بر صغیر کا مسلمان اپنے محسن کے احسان سے فراموش نہیں کر سکتا ہے. ان کا احسان ہے بھلے ہم موسیٰ کا ساتھ. میں کہتا ہوں کہ سب کنٹیننٹ کا تعلق رکھنے والا دنیا میں جہاں بھی جائے مسجدیں بنائے مدرسہ بنائے جس مسجد کے مینار سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی رہی وہ سارا کا سارا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے ہندوستان کی سرکار کریم پاس کو ہم جہاں جہاں نے مسجدیں بنائی اس لیے ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے ہمیں ہمارے گھر میں جو دین آیا ہے غریب نوازی کا احسان ہے اس محسن کا احسان ہے ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے. 45 ایئر کے پیریڈ کے اندر سرکار غریب نواز نے 10-50 نہیں یا ایک دو کلمہ پڑھنا بڑی بات ہے 10-50-100 نہیں 1 ملین نہیں غریب نواز نے اباؤٹ 9 ملین 90 لاکھ لوگوں کو جو کٹر کافر تھے غریب نواز نے ان کو کلمہ پڑھا کے دائرے اسلام میں داخل کرا. ہم کیسے بھولے ان کا احسان سرکار غریب نواز کا حق ادا کر دیا ہے رسول اللہ نائب رسول کے ہونے کا حق ادا کر دیا. میرے غریب نواز تشریف لائے سب کیا بھالے لے کر کے آئے تھے نیزے لے کر کے آئے تھے فوج لے کر کے آئے تھے نہیں وہ تو فقیرانہ طور پر آئے تھے درویشانہ طور پر آئے تھے چند اپنے رفقا کے ساتھ تشریف لائے تھے جانتے ہو لیکن آئے تھے چند لوگ لیکن جب سرکار غریب نواز رضی اللہ کے ساتھ دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو ہندوستان کے اندر اسلام اور ایمان کی تازگی نظر آتی ہے. اسلام پھلتا ہوا یہ پرتھوی راج میں اس نے بھی بڑی کوشش کی اور بہت بڑا جادوگر تھا. جانتے ہو یہ بہت بڑا جادوگر تھا. اس نے بھی کہا تھا بولے فائنل جب بات آئی کیونکہ اس کی بھی عزت کا سوال تھا. جادوگر تھا اس کو اپنے جادو کے مہارت دکھانی تھی. آخری جب بات آئی فائنل اس نے کیا کیا کہ ہرن کی جو کھال آتی ہے نا اس میں اونچا لگ گیا. بولے میں اڑوں گا آسمان میں اور آسمان میں اڑ کر کے میں اپنا کرتب دکھاؤں گا. اللہ اللہ دنیا کی ٹیکنالوجی کے لیے پلین چلانے کے لیے پائلٹ چاہیے اس کو جنریٹ کرنے کے لیے فیول چاہیے تو ایک پورا سیٹلائٹ سسٹم رڈار یہ ساری چیزیں تب جا کر کے پلین ٹیک آف اور لینڈ ہوتا ہے. اور پھر اس میں بیٹھنے والوں کی جب تک اگر ہلنا شروع کرے تو پھر یہ جو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں. یہ دنیا اتنا رن میں تو کتنے کلومیٹر کا بنانا پڑتا تب جا کر پلین اپریٹ ہوتا ہے. لیکن اللہ روحانی اللہ کی آپ دیکھیں روحانی جس کو اللہ ہے روحانی عطا کرتا ہے ان کا پاور دیکھیں کیا مان ہے. میرے آقا ابو جہل کی مٹھی میں کہتے ہیں وہ امتحان لینے آئے کہ روحانیت دیکھو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تم بتاؤ حضور کہتے ہیں وہ نہ بتا دے وہ بتا دے کیا تو حضور کا کلمہ بتا. حضرت عمر فاروق دریائے نیل جسے نائل ندی کہا جاتا ہے مصر جہاں مصر شہر واقع ہے خط لکھتے دریائے نیل کے نام تو بادشاہ کو نہیں گورنر کو نہیں دریائے نیل کو لکھتے ہیں کہ اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا تو رہنا شروع ہو جا اپنی طرف سے بہتا ہو. عمر کا خط دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا کیسے سمجھ سے آتا ہے عربی کے اندر عربی بھی سمجھ جاتا ہے. عمر کا خط دریا میں جائے دریا میں بہنا شروع کر دیتا ہے. اللہ سرکار غوث پاک مرغی کھائی ہوئی مرغیوں کی ہڈیوں پر اگر اپنا ہاتھ لگا دے تو مرغیاں زندہ ہو جاتی ہیں. روحانی پاور تو دیکھیں اللہ کی یہ اللہ کی روحانیت کے شاہکار ہیں. یہ نیک بندے جن کو فوج جمع نہیں کرنی پڑتی ہے جن کو مشینیں جمع نہیں کرنی پڑتی ہیں وہ کم کہتے تو چیزیں ہو جاتی ہیں. وہ اشارہ کرتے ہیں وہ چیزیں ہمارے وجود کے اندر آ جاتی ہیں. یہاں پر بھی کچھ ایسا ہو جیسا آپ دیکھیں موسیٰ نے بھیجا وہ بھی غلام کو بھیجا اس انا ساگر کو کہ غریب نواز نے بلایا ہے تو سارا پانی سمیٹ کر ایک کوزے کے اندر آ جاتا ہے. وہ بھی کیسے پانی بھی سمجھتا ہے کہ بھلے غلام آیا لیکن حکم ہوا ہے تو سرکار غریب نواز کا روحانیت تو ہم دیکھیں پرتھویراج نے فائنل بات آئی تو کہا کرتب دکھاؤں گا اور اوپر جائے گا غریب نواز تم سے سنبھالا نہیں جائے گا.
لیکن وہ بھول چکا تھا یہ سائنس کا شاہکار نہیں، اللہ کی روحانیت کا شاہکار ہے۔ چنانچہ قریب وہ اڑنا شروع کیا، ہرن کی کھال کے پر اڑتا 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 غائب ہو گیا، 30 ایمپیئر ہو گیا، رڈار سے غائب ہو گیا۔ جس کو کہا جاتا ہے کہ پلین رڈار سے غائب ہو جائے تو پھر سمجھ جاؤ کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے کہ اب کانٹیکٹ ٹوٹ چکا ہے، اب پیراشوٹ کی باری بچے تو ٹھیک ہے ورنہ گئے، اب وہ بھی ڈس ایمپیئر ہو گیا، رڈار سے آپ کی بھاشا میں غائب ہو گیا۔ غریب نواز نے یہ جھوٹیاں برسوں سے غریب نواز کے پاؤں کے نیچے ڈھونڈی جا رہی تھی۔ غریب نواز نے اپنے مرشد کو کسی اور کو نہیں کہا، اس پیر کے نیچے آنے والی کھڑاؤں کو کہا اڑ اور جا کر کے کہیں سے بھی اس کو لوکیٹ کر۔ یہ جی پی ایس سسٹم ہم آج کار کے اندر لگاتے ہیں اور جی پی ایس کے سہارے ہم اپنے ڈیسٹینیشن کو پہنچتے ہیں، لیکن اللہ والوں کا جی پی ایس برسوں پہلے ہی کام کرتا ہے۔ وہ ڈسٹرکٹر ہو گیا، کھڑا نکلی، حکم دیا اس کو لاپت ہوا، چنانچہ اس کو فائن آؤٹ کرنا شروع کیا، اور ایسا نہیں بلکہ ایسی گئی وہیں پہنچتی ہے جہاں نواز نے نشان لگا کر کہا تھا کوئی سیٹلائٹ نہیں، کوئی نیٹ ورک نہیں، لیکن روحانی پاور کو آپ دیکھیں کھڑا جاتی ہے اور دماغ کی وجہ سے یہاں بھی خود کا نشہ سر چل کر ہوا تھا، جادو دکھانے آیا تھا، کرشمہ دکھانے جسے کھڑا مار دیے اور اس کے ہوش و حواس ٹھکانے لگ جاتے ہیں اور لے کر کے اس کو بیچنا خدموں کے اندر اٹھا لا کر کے پھر کو حاضر ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ اتنا اس کا ہوش ٹھکانے آ جاتا ہے کہ وہ پٹھیات جو غریب نواز کو اجمیر سے نکالنے آیا تھا وہ غریب نواز کے قدموں میں کلمہ پڑھتا ہے، اور کل تک جسے دنیا کی راج کہتے ہیں، جسے دنیا جہپال جوتی کہتی ہے، وہ جب غریب نواز کی بات میں آتا ہے تو جانتے ہو رشید کلمہ پڑھ کر مسلمان بنتا ہے، بلکہ غریب نواز کو افسردہ حیوانی بنا۔ اور آج بھی اجمیر شریف میں کہا جاتا ہے کہ کھناؤ جس کو ڈھونڈ کر لائی تھی وہ ڈس ایمپیئر ہو گیا تھا جہپال، وہ اس کو کھناؤ لے کر آج اجمیر میں کوئی گم ہو جائے، کوئی لاسٹ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ عبداللہ بیابانی کا نام لے لو تو اس کو اس کا رشتہ مل جاتا ہے، وہ اپنے اپنوں سے فیملی سے اس کو ملا دو۔ یہ سرکار غریب نواز کی شان ہے، جو رفیقان محترم۔ تو یہ جو حکومت ہے حکومت انشاءاللہ یہ وقتی دور پر نہیں، کیونکہ رسول قائدت نے کہا فرمایا اور یہ حکومت قیامت تک باقی رہے گی۔ اب آپ دیکھیں، یہ میں نہیں کہتا کہ آپ بولے بار بار کہ حکومت باقی رہے گی۔ ہندوستان میں جب انگریز جا رہے انگریزوں کا مالک ہوتا ہے، میں نے ہندوستان اینی شاہی میں نے ہندوستان میں دیکھا کہ ہندوستان میں دلی میں نہیں بلکہ ہندوستان میں ایک کور پورے انڈیا میں حکومت کر رہی ہے۔ کہا کون؟ ارے وہ اجمیر میں سرکاری غریب نواز کی غربت ہے جو پورے بھارت پہ حکومت کر رہی ہے۔ دوستان محترم یاد رکھیں ایک چیز، تلواروں کی بنیاد پر سروں کو جھکانا آسان ہے۔ اب آپ بندوق لے کر کے جائیں، روبڑیاں ہو رہی ہیں، بلے ہو فیک بھی ہو، لیکن اس نگاہوں کے سامنے آ جائے تو آدمی سر جھکا دیتا ہے۔ تو تلوار، نیزے، بھالے ان کی بنیاد پر سروں کو جھکانا آسان ہے، لیکن دلوں کو جھکانا مشکل ہے۔ سرکار غریب نواز نے اپنے اخلاق کی بنیاد پر اور کیسے لوگوں کو یہ راجستھان کے راجپوت اتنے کٹر پنتھی اور بہت ایسے انبھو یہ کسی کی سنتے کسی کے مانتے نہیں ہے، قربان جاؤ پتھر دل کے غریب نواز نے اپنے اخلاق اپنی تعلیمات اور روحانیت کے لیے پتھر دل لوگوں کے دلوں کی منہ پر ان کے دلوں کو جھکا دیا۔ تو اب یہی سے بھی یہ بات پتا چلی رفیقان محترم کہ اب ہم کہتے ہیں ہماری کامیابی کی ضمانت کیا ہے، ہماری کامیابی کی ضمانت ہم کہتے ہیں ہمارے پاس جمعیت نہیں ہے، ہمارے پاس فوج نہیں ہے، ہم لوگ یکجوت نہیں ہیں۔ ہندوستان میں ہماری زندگی کو دیکھیے، وہ کہاں کتنے زیادہ لوگ نہیں تھے، چند فقط لوگ آئے تھے، لیکن جاتے 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 تو جا کے ہندوستان کے کروڑوں کی لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا چٹا چھوڑ کر کے جاتے تو پتا چلا کہ اپنے ایمان و عمل کے حسین سنگم بن جاؤ، اپنے دل کو مصطفیٰ کے عشق کی محبت کا مدینہ بنا لو، اخلاق اور تعلیم کے اندر ڈھل جاؤ۔ اسلامی تاریخ یقیناً اس لیے بھی اسلام سے آگاہ ہے، دنیا غلط ہو سکتی ہے، اللہ اور رسول اور قرآن کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ آج کی دنیا جھکے گی، تم بھی صحابہ کے کونے میں بیٹھ کے ڈانٹ کر حسین کا بھی سن تو آپ کے سامنے کہاں محبت کہاں مزار، بڑے شہید تو ہو گئے
لیکن جانتے ہو قتل حسین مسئلے مر گئے یزید اسلام زندہ ہو گیا. اسی میشن کو تعلیمات کو اپناؤ. نہ ہمیں جمعیت کی ضرورت ہے، نہ فوج کی کثرت کی ضرورت ہے، نہ نیزے بانوں کی ضرورت ہے. اپنا جو کردار، جو تعلیمات کے مطابق رسول اللہ چھوڑ کر کے گئے ہیں اور غریب نواز اور ان جیسے اولیاء چھوڑ کر گئے، اس کے راستے پر آ جاؤ. اللہ راضی ہو جائے گا. دنیا ناراض یاد رہے ساری دنیا خدائی تمہارے ہاتھوں سے ہمارے کنٹرول آ جائے. رفیقان محترم، یہ شان اللہ رب العزت نے غریب نواز کو عطا فرمائی. کچھ نہیں تھا، رفتار کو دیکھ کر کے، گفتار کو دیکھ کر کے، چال چلن کو دیکھ کر کے 71 لوگوں نے کلمہ پڑھا، جھک گئے، سر بھی جھکے، دل بھی جھکے، دائرہ اسلامی جب داخل ہو جاتے. یہ مقام اللہ نے غریب نواز کو عطا فرمایا. جب دنیا سے جانے کا وقت آئے، ہم ہوتے ہیں جو مرید کہتے ہیں پیر صاحب کے ساتھ مقبول ہے. کوئی انتقال کر جائے لوگ کہتے ہیں مقبول ہے. قربان جاؤ، ہم کیسے غریب نواز کے غلام، کیسے عزت مند خوش نصیب ہے. یا سو اپارچونٹی ہم بڑے لکی ہیں کہ آج ہم ان عظیم محسن کو یاد منانے کے لیے چلائیں. دنیا سے گئے، دروازہ نہیں کھلا، اور پھر بڑی کوشش کے بعد جب دروازہ کھولا گیا آواز نہیں آئی. جانتے ہو لکھا اللہ کا یہ پیارا بندہ اپنے مولا خدا سے جان ملا ہے، اور پیشانی پر قدرتی قلم سے لکھا ہوا تھا هذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کی محبت میں دنیا سے سفر کر چلا گیا. اس مقبول کے یاد بنائے آئے ہیں. اللہ رب العزت ہم تمام کو سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کے فضل و برکات سے مالا مال فرمائے. اور سرکار غریب نواز کے حوالے سے آخری بات ہے، آپ کی جو محفل ہوتی تھی اس میں سلوک کی باتیں ہوتی تھی، معرفت کی باتیں ہوتی تھی، تزکیہ نفس کی باتیں ہوتی تھی، رشد و ہدایت کا چشمہ آپ کی محفل میں ہوا کرتی. اور آپ جو ملفوظات کہتے تھے، جو باتیں، جو سنہری اقوال اپنی محفل میں کہتے تھے، ان کو دلیل العارفین کتاب کے اندر حضرت خواجہ قطب بختیار کاکی نے نقل فرمایا. ان میں سے چند عرض کر ہو سکتا ہے ہماری زندگی کے اندر. آج آپ نے دیکھا غریب نواز کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ غریب نواز کہتے ہیں. یہ مت سمجھو کہ غریب نواز دنیا سے جانے کے بعد غریب نواز کرے، نہیں. ان کی زندگی میں بھی مسلح کے لیے سے لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ جس کو جو حاجت ہو میرے پاس آ جائے. اتنا بڑھوا دیتے تھے. اس کے بعد جانے والے کو یہ بھی کہتے تھے مزید آ جانا ہم سے حاصل کرنا. یہ آج آپ نے لنگر دیکھا ہوگا، آپ خوش نصیب الحمدللہ. یہ الحمدللہ محسنوں کا ہمیں احسان شناس ہونا چاہیے. آپ جب یہاں سے دوسرا کا انڈیا جاتے ہیں تو آپ کی فرسٹ پرائیورٹی کیا رہتی ہے؟ پراتھمکتا کیا دیتے ہیں؟ بھلے کہیں جائیں گے، وہاں جائیں گے، یہاں جائیں گے، سب سے پہلے آپ کے ذہن میں آپ کا ایک شیڈول رہتا ہے کہ انڈیا 1 مہینہ جانا ہے، 1 مہینہ مجھے انڈیا جانا ہے. لیکن اس کے اندر سے آپ کی جو فائنل پرائیورٹی فرسٹ ٹیبل آف جو لسٹ کے اندر جو سب سے پہلے ہوگا ٹاؤن ٹیبل کیا ہوگا؟ مجھے اجمیر جانا ہے، اپنے محبوب کی باتوں میں بات کروں، خیرات پیش کرنی. تو آج آپ نے دیکھو اجمیر آپ وہاں جائیں، آپ جہاں جو حوض ہے اس کے سامنے کریں. آج بھی اس وقت سے آج تک ہزاروں لوگوں کے لیے وہاں لنگر کا اہتمام کیا، جن کا کوئی مکان نہیں ہے لیکن ان کو 2 وقت کی کھانا، 2 وقت کی روٹی غریب نواز کے لنگر سے نصیب ہے. یہ ان کا مشن ہے. ان کی چند ملفوظات میں سے چند باتیں فرماتے ہیں کہ سرکار غریب نواز کہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں کہ مسلمان کو بلا وجہ ستایا جائے. یہ عمل خدا اور رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. کسی مسلمان کو ہم نے اجازت دی، یہ نہ سمجھو کہ وہ ناراض ہوا ہے. اگر وداؤٹ ویلڈ ریزن ہے تو وہ تو ہوا ہی ہے ناراض، لیکن اللہ اس کا رسول بھی ناراض ہوگا. تو اس سے بچنا چاہیے. پھر فرمایا غریب نواز کے پاس جاتا ہے، جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی اور جہنم کے درمیان 7 پردوں کو اللہ قائم کرے. الحمدللہ ہمارے یہاں لوگ ہیں کھلاتے بھی ہیں، اور یہ مشن اسلام والوں کا مشن ہے. اور یہ اللہ والوں کا سب سے پسندیدہ عادات اور اطوار میں سے کوئی ہے تو بھوکے کو کھانا کھلانا. وہی فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب انبیاء، اولیاء اور ہر مسلمان سے ہوگا، اور جو اس حساب سے بری ذمہ نہیں ہوگا وہ عذاب دوزخ کا شکار ہوگا. لیکن غریب نواز نے اپنی طرف سے نہیں فرمایا روز محشر میں جہاں گداز ہوت اب بنی کوشش نماز پڑھو. پھر اس کے بعد غریب نواز فرماتے ہیں جس نے جھوٹی قسم کھائی، بات میں قسم
ہم اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں گے جو بچے ہمارے مدرسے میں پڑھتے ہیں، اگر آپ ان کی پیرنٹس ہیں ان کو آپ بھی ہدایت دیں، گھر سے شروعات کریں۔ کبھی کبھی ہم نے بچوں کو پوچھتے ہیں تو بچے قسم کھا جاتے ہیں، جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں، کبھی پنشمنٹ کی ڈر سے جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں، کبھی استاد اور معلم کی ماں کے خوف سے یا ڈانٹنے کے خوف سے جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں۔ یقیناً ایک تو جھوٹ اللہ کو سب سے ناپسند جھوٹ ہے، برائی کبیرہ ہے، رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، دسترخوان میں سے روٹی کٹ جاتی ہے۔ یہ باپ بیچارہ چھوٹ اولاد کو بھی سنے، باپ کما کما کر اس کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اور ہم ایک عمل جھوٹ سچ بولیں، یہ سچ کڑوا ہوتا ہے، بھلے وقتی طور پر آپ کو پنشمنٹ مل جائے، وقتی طور پر کام بگڑ جائے، لیکن اللہ اس کے رسول کی نظر میں سچائی کامیاب ہوتا ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چاہے تجارت ہو یا کوئی بھی معاملے ہو۔ فرماتے ہیں کہ جس نے جھوٹی قسم کھائی، قسم کے حوالے سے فرماتے ہیں جس نے جھوٹی قسم کھائی گویا اس نے اپنے خاندان کو ویران اور برباد کر دیا، اس کے گھر سے برکت کو اٹھا لی جاتی ہے، لہذا ہمیں بچنا چاہیے۔ اور آخری بات، ویسے تو بے شمار آپ کی ملحوظات ہیں، آخری بات، گناہ تم کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ گناہ یقیناً گناہ کرنا، گناہ کو کون پسند کرتا ہے؟ اللہ اس کی رسول کی نازل سبب ہے، اور گناہ میزان پکل تولا جائے گا، وہاں اسکیل نیکیاں کی جائے گی، گناہ کی کی جائے گی۔ تو کہتے ہیں گناہ تم کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا مسلمان بھائی کو زندہ و رسوا کرنا۔ کبھی ہماری کسی سے نہیں بنتی، 5 لوگ کھڑے کسی کو رسوا کر دیا، اس کی دل سیدھا نہیں ہوتا، اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا گناہ جتنا نقصان کسی مسلمان بھائی کی عزت پر آنچ آنا، عزت کو کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو سریعہ سے رسوا کرنا۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو سرکاری درجہ نواز کے حضور سے برکات سے مالا مال فرمائے، اور سے پاکی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ یہ جتنے بھی ملحوظات ہیں اللہ ہمیں اسی زندگی میں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ اپنے محسنوں کی احسان کا شناس، احسان فراموش نہیں بلکہ احسانوں کو ماننے والا، احسانوں کو معترف بنائے، اللہ رب العزت مرد دم کرے، اللہ والوں کی محبت میں زندہ رکھے، اور اللہ والوں کی محبت میں اللہ دنیا سکھائے۔ میں آپ سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، بھلے آپ دور ہیں لیکن ہمارے اخبار میں تصویر گئے ہوں گے یا آپ اپنے محسن کے یہاں محفل میں جمائیں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یا کسی سبب سے کوئی نہ آ سکا یا کوئی ضرورت سے چلا گیا، اللہ سب کی اپنے غریب اپنے نیک بنے کے صحیح میں رجائز فرمائے، پورا فرمائے، اور سب کے اللہ کے خلاف سب پر غریب نواز کی زندگی میں جو اس وقت رائٹ ناؤ، اس لیے کہ سکندر شریف ہو جائے جو کروڑوں رحمتیں ان کے اوپر پر برس سے اللہ اس کا کروڑوں حصہ آپ کی پورے خاندان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دعا نے سہمن اللہ اللہ مصطفیٰ بری کے ذریعے معاف فرمائے، ہماری نعید البلاء برحمتک یا